नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला सबक हमारे आज के क़वाइदुत तजवीद का। पहले तो ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोर्स आप लोगों तक करीब पहुंच जाएगा और किताबें हमारे पास अभी जितनी आ गई हैं वो हम आपको भेज देंगे और बाकी जैसे जैसे आता जाएगा हम आपको कंप्लीट कोर्स भेजते चले जाएंगे। सीनियर क्लास के लिए तरबियती निसाब मैंने मंगवा लिया है और तरबियती निसाब में आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कल तक ही रवाना कर दूं तो एक दो दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है जनाब, आप लोगों को इसका हदिया देना होगा और हदिया आपको पता है कि इन किताबों का हदिया जो है वो आम किताबों से कहीं कम होता है, लेकिन इनका वजन जो है इन किताबों के इल्म का कहीं ज्यादा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इल्म तजवीद का लुग़वी मायना हम समझते हैं पहले आज। इल्म तजवीद कहते हैं, जय्यद से निकला है ये लफ्ज, यानी खूबसूरती। जय्यद का मतलब होता है खूबसूरत बनाना किसी चीज को, किसी चीज का हुस्न, इसको कहते हैं जय्यद। तो इल्म तजवीद का मतलब है खूबसूरत बनाने का इल्म। किस चीज को खूबसूरत बनाने का इल्म? तो ये दरअसल कुरान मजीद को खूबसूरत बनाने का इल्म, यानी कि हम इसमें कुरान मजीद को बेहतरीन तरीके से पढ़ना और इसकी इसके अल्फाज की, इसके हुरूफ की, मखारिज की और इनकी अदायगी और इसमें इनकी सिफात क्या है, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और जब हम इसको बेहतर तरीके से पढ़ना सीखना शुरू कर देते हैं कुरान मजीद को, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके पढ़ने में एक खूबसूरती और निखार महसूस होगा। और इसके अलावा आपको पढ़ने में मजा भी आना शुरू होगा जब आप कवायद की अदायगी के साथ पढ़ते हैं। शर्मीन, आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा बेटा, और निम्रा आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। निम्रा माइक ऑफ करो बेटा जी। तो ये बार बार माइक ऑफ करने वाली बात अगर मैं करूंगी ना तो मेरा 5-7 मिनट तो इसी में निकल जाएगा, तो नुकसान है हमारे वक्त का, तो प्लीज आप लोग ख्याल कीजिएगा इस बात का। तो इल्म तजवीद की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इसको हम समझेंगे और पढ़ेंगे और अपने कुरान मजीद के पढ़ने को खूबसूरत बनाएंगे। तो इसका लुग़वी मायना है अल इत्यानु बिल जय्यद बिल जय्यदी। ठीक है, अल इत्यानु बिल जय्यदी। आपको ये पेजेस याद करने हैं और इनको हम रिटर्न में भी लिखेंगे भी इंशाल्लाह, ताकि हमें इसकी समझ आए कि हम दरअसल पढ़ने क्या जा रहे हैं। लेकिन अभी जल्दी नहीं है, अभी सिर्फ समझ लें और पढ़ लें। तो इल्म तजवीद का लुग़वी मायना है अल इत्यानु बिल जय्यदी, यानी सुथरा करना, खरा करना, उम्दा करना। किस चीज को? हुरूफ को। और इसके बाद है इल्म तजवीद का इस्तिलाही मायना। इल्म तजवीद का इस्तिलाही मायना है तजवीदु इबारतुन इखराजु कुल्ल हर्फिम मिन मखरजिही व इक़ाउ हक़्क़िही मिनस सिफ़ाती मुकम्मला। तजवीदु इबारतुन यानी तजवीद ऐसी इबारत है, इखराजु निकलना है, कुल्ली हर्फिन हर हर्फ का, मिन मखरजी ही उसके मखरज से। यानी तजवीद इबारत है यानी निकालना है अपने मखरज से हर हर्फ का, व इकाऊ और अदा करना है, हक ही उसका हक, मिना सिफाती मुकम्मला उसकी मुकम्मल सिफात के साथ। ठीक है, तो यानी इल्म तजवीद के इस्तिलाही मायना ही यही है कि मखरज और सिफात मुकम्मल बेहतरीन तरीके से अदा करने का इल्म जो होता है वो कहलाता है इल्म तजवीद। फायदा क्या है आपकी नजर में इल्म तजवीद का अगर आप इसको हासिल करते हैं? आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है, जो मेरी आप नई क्लास है इसमें से अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहे, कुछ उसके जहन में कोई बात हो तो वो बोल सकता है। क्या फायदा है आपके ख्याल में, क्या गर्ज है, क्या मकसद है इसको हासिल करने का? और इसको आपको क्या लगता है कि आप जो हासिल करने चले हैं एक सफर पे, तो आपको क्या फायदा इससे हासिल होने वाला है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हमें तो ये जो आप कह रही हैं कि इसको यानी कि इसको तजवीज से पढ़ने के क्या फायदे हैं,
یعنی کہ مقصد کیا ہے ہمارا تجوید سے پڑھنے کا، یہ آپ کا کوشچن ہے نا؟ جی جی تو سب سے پہلی بات کہ قرآن کو ہمیشہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اس سے جو ہے شاباش. پھر کیونکہ یہ تو سنت بھی ہے کیا کہتے ہیں، اور اللہ نے بھی بولا ہے کہ قرآن کو ہمیشہ سمجھ کے اچھے سے سمجھ کے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے، پھر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا. تو یہ نہیں کہ شاباش. ہم سے جو ہیں پڑھتے چلے جائیں. تو اسی لیے ہم تجوید کے ساتھ ہم جب سیکھیں گے تو تبھی ہم اس کو صحیح، اس کی خوبصورتی سے اس کی قرأت بھی کر سکیں گے اور کیا کہتے ہیں تلاوت بھی کر سکیں گے. بالکل بہت اچھے جواب دیے آپ نے ماشاء اللہ. اور بھی کوئی کچھ کہنا چاہے؟ کیونکہ آپ سب یہاں پر آئے ہیں تجوید سیکھنے کے لیے، تو یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ تو ہوگا نا کہ آپ کو خاص چیز سیکھنے جا رہے ہیں. اپنا ٹائم نکالنا کسی چیز کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. تو آپ کے لیے کیا محرک بنا ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے؟ جی ارم، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں دنیا میں بھی جیسے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہم جو چیز اس فرد کو پسند ہے تو ہم یہ کریں وہ کریں. تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کے اور چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ آخر ہم ایسا کیا کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوں یا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آئے. تو سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، ظاہر ہے جب ہم اسے خوبصورت کر کے اور اچھا کر کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ میرا بندہ جو ہے وہ یہ محنت کرنا چاہتا ہے، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے. وہ اس چیز میرے ذہن میں بات آتی ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ جی اس طرح ہمارا ذکر کیا کہا جاتا ہے نا کہ جی اللہ کے سامنے، یعنی یہ ہمارا جیسے ہمیں شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، تو اس طرح ہمارا نام ایک دفعہ وہاں سامنے آئے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ ایفرٹ کرتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے. بہت پیارا جواب، بہت اچھا جواب ماشاء اللہ. بہت اچھی بات کہی رم نے بھی. آپ میں سے کوئی اور بھی اگر کچھ کہنا چاہے، کیونکہ یہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں، پھر اس کو آگے جب ہم استقامت ہمیں چاہیے ہوتی ہے نا، تو ہم ان جذبات کو دوبارہ ریویو کرتے ہیں جب، تو پھر ہمیں بہت مدد ملتی ہے یہاں پر جم جانے کے لیے. تو آپ میں سے کوئی اور بھی اگر کچھ بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے. آپ کے خیال میں کیا غرض ہے، کیا فائدہ ہے اس تجوید کے علم کو حاصل کرنے کا؟ کوئی بھی کچھ اور کہنا چاہے؟ ماشاءاللہ بہت سارے نئے لوگ ہیں اور بڑے خوش نصیبوں کے نام مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں. تو چلیں، اگر کوئی اور کچھ نہیں کہنا چاہتے تو پھر ہم اپنی بات کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، چھوٹی سی بات لکھی ہے لیکن بہت جامع بات ہے کہ علم تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے. اور جیسے کہ ارم نے کہا کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں پوری طریقے سے ہمارا یہ آرزو ہوتی ہے نا کہ ہم جو بھی وہ کہہ رہا ہے وہ ہم سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہم بھی اس کو اپنی بات اچھی طریقے سے سمجھا سکیں گے. دو چیزیں ہوتی ہیں نا جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یقیناً ہمارے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں. اور اللہ پاک نے کیا کہا ہے اور کس انداز میں، کس لہجے میں کہا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو قرآن مجید میں لہجہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ جب انشاءاللہ بہترین تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ سب دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کا ایک لہجہ بن جاتا ہے اور آپ کو پڑھنے میں بہت اچھا لگنے لگتا ہے قرآن مجید. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ بے شک اس کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی محبت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اچھا جناب، اور علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ علم تجوید کا موضوع ہے حروف تہجی. جو حروف ہجا ہوتے ہیں نا، یہ آپ پہلا پیج پڑھیں گے، ہجے والے حروف الف با تا سا. تو یہ بڑے بعض لوگوں کو یہ شاید لگتا ہو کہ یہ کیا بچوں والا چیز ہم پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کو جب ہم ابھی آپ یہ حروف تہجی پڑھیں گے تو اگر کوئی پہلی دفعہ اس کام میں آیا ہے تو اس کو یہ مزہ آئے گا پڑھنے میں کہ جو ہم عربی کے اور اردو کے حروف میں جو فرق کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اس کو بھی آپ ابھی پڑھیں گے. تو علم تجوید حاصل کرنا جو ہے وہ شرعی طور پر فرض عین ہے یا کفایہ ہے؟ یہ سوال یہاں پر موجود ہے. تو علم تجوید کا حاصل کرنا جو ہے وہ
ہر مسلمان پر انفرادی طور پہ اگر آپ بات کریں کہ علم و تجوید کیا ہر کسی کو الگ الگ حاصل کرنا ضروری ہے، تو جناب بالکل یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے اور ہر کسی کو حاصل کرنا یہ فرض ہے. یعنی کسی صورت بھی اس کی کوئی وہ نہیں بنتی، رعایت نہیں بنتی کہ کوئی بھی قرآن مجید کو بغیر تجوید کے یا بغیر سمجھ کے پڑھتا چلا جائے. تو پھر ایک بار مبارک ہے آپ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، اس عمل کی طرف اللہ نے آپ کو بلایا، دعوت دی اور آپ نے اس دعوت کو قبول کیا اور ایک فرض کو آپ اپنے ادا کرنے کا آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے اور ارادہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ارادوں کو کامیاب فرمائے. علم تجوید کو حاصل کرنا شرعی طور پر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. یعنی کہ جیسے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہ تمام مسلمانوں میں ایک جماعت جو مسلمانوں کی ہے نا یہ بہترین جماعت ہے، اور اس میں بھی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہمہ وقت لگی رہتی ہے، وہ بالخصوص جو تبلیغ کے لیے یا مکمل جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے. تو یہ علم جو ہے نا جو دین کے خود دین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ہر کسی پہ فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یعنی کہ آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ اپنے علم کو جو ہے آپ بڑھا سکیں، اس کے پاس جا کے کوئی مسئلہ پوچھ سکیں. تو اس لیے یہ علم حاصل کرنا کم سے کم اگر 10 لوگ ہیں تو ان میں سے 2 لوگ ضرور یہ علم حاصل کریں، یہ ضروری ہے. تو اس طرح سے فرض کفایہ وہ علم ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے جو اگر ایک جماعت ادا کر لیتی ہے تو باقی سب پر سے بھی ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوالات ہیں نا یہ بیسک ہیں، یہ ہمارا ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ان پر، تو اچھا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں، سمجھ کے پڑھ لیں جیسے بھی آپ کو لگتا ہے آسان. جی اس کے بعد آتی ہے باجی یہ جی کیا کہتے ہیں، یہ جو فرض کفایہ کا آپ نے بتایا اس کی اگزامپل ایک یہ ہو سکتی ہے جیسے اگر کوئی رمضان میں وہ کیا کہتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں نا اپنا اعتکاف میں، تو اگر وہ ایک شخص بیٹھتا ہے تو اس کا اگر محلے میں اور سب پہ بھی یعنی کہ اس پہ حق ادا ہو جاتا ہے. بیٹے ایک بات تو یہ کہ ہمارے پاس جو تراویح کا عمل ہے نا وہ سنت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، ہاں نہیں تو یہ میں فرض تو ایک ہے. ایگزامپل چاہ رہی تھی فرض میں کفایہ کی. ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں ایگزامپل آپ کے پاس نماز جنازہ کی صورت میں موجود ہے. یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں اور ہمارے گھر سے کوئی 2 لوگ چلے جاتے ہیں اور گھر میں باقی 3 افراد نہیں جاتے تو ان 3 افراد سے بھی وہ فرض کفایہ ہے تو ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی نماز جنازہ میں شرکت کرنا جو ہے وہ یہ نہیں کہ فردن سب پہ فرض نہیں ہے، بلکہ کوئی 1-2 لوگ بھی اگر اس کو ادا کریں تو وہ یہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. اسی طرح سے دین کی تبلیغ کا علم بھی ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی 10-12 لوگ رہتے ہیں، آپ کی فیملی میں 4-5 لوگ ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس عمل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو اور مسئلے مسائل کو سمجھنے والا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے فرض کفایہ. اور فرض عین وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ پہ لازم ہے، چاہے آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، یعنی آپ پہ لازم ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں اس سے پہلے یہ علم آپ کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے یہ علم. جس طرح نماز ہے، نماز سب فردن ہوتی ہے نا، کوئی کسی کی نماز ادا نہیں کر سکتا، تو بالکل اسی طرح سے. اچھا جی آگے چلتے ہیں کہ لہن کس کو کہتے ہیں. نمبر پیج چینج کیجیے گا بیٹا اسکرین پر. لہن کسے کہتے ہیں کہ یہ اصول تجوید کے خلاف اور بے قاعدہ پڑھنے کو لہن کہتے ہیں. یعنی اگر ہمیں، آپ نے بہت سنا ہوگا ہمارے اکثر جو بزرگ تھے وہ انہوں نے قرآن مجید بہت شوق سے بہت محبت سے پڑھا ہے، بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ہمارے گھروں میں بھی الحمدللہ ہمیشہ قرآن مجید کی آواز گونجی. لیکن جو تجوید کے بغیر پڑھا جاتا ہے نا پھر وہ ایک خاص طریقے سے جو پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں وقت کہاں کرنا ہے، وقف اضطراری کیا ہوتا ہے، جب وقف اضطراری ہو جائے تو پیچھے سے کتنا اٹھانا چاہیے، یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہمارے خاص ایک سور سے پڑھنے لگتے ہیں نا، بغیر رکے، بغیر وقت کیے اور بغیر جو ہے وہ پیچھے سے اٹھائے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ غلط طریقے سے پڑھنا ہے، یہ بے قاعدت پڑھنا، اس کو کہتے ہیں لہن. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورتلناہ ترتیلا،
یعنی اردو میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں کہ تجوید کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے. اور اگر آپ مثلا ہم ایک لفظ اٹھاتے ہیں، اب جیسے اگر ہم کہیں کہ لفظ ہے اسم، آپ نے اسم سنا ہے؟ الف سین میم، اسم. اسم کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نام. ٹھیک ہے، اسم کا مطلب ہے نام. اچھا، عربی میں یہ اسم ہوتا ہے نام، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہے وہ ہوتا ہے اسم، وہ ہوتا ہے الف سا میم. وہ 3 نقطے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سا جو لکھتے ہیں ہم 3 نقطے اوپر لگاتے ہیں سا، اس کے ساتھ الف سا میم، یہ بھی ہوتا ہے اسم. تو ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اسم کہتے ہیں جو سین کے ساتھ ہے نام، اور اسم کہتے ہیں جو سا کے ساتھ ہے مطلب گناہ. تو اگر آپ یہ کہتی ہیں مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ میں اپنے لیے بات کرنے لگوں کہ میرا اسم گرامی ہے فاطمہ، ٹھیک ہے، تو یہ اسم گرامی تو میرا نام ہو گیا، لیکن اگر میں کہوں میرا اسم گرامی ہے فاطمہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ میرا گناہ فاطمہ ہے. یہ فرق بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم مخرج غلط ادا کر دیں تو سین اور سا کے مخرج میں وہ مخارج انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا فرق ہے. لیکن ابھی صرف بتا رہی ہوں کہ غلط حرف کی ادائیگی سے کتنی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال ہے قلب اور قلب. ٹھیک ہے، قلب اور قلب. آپ کو میرے بولنے سے فرق لگ رہا ہے ان دونوں حروف کا؟ یا مجھے موٹی اور باریک کاف کہہ کے بولنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے مجھے اس طرح بولنے کی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیں گے کہ قلب اور قلب میں کیا فرق ہے. قلب کہتے ہیں قاف، یعنی قاف لام اور با. یہ ہوگا عمران بیٹا مائک آف کیجیے گا، کسی کا مائک آن ہے؟ سب مائک آف کر دیجیے اپنا. تو قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے، اور قلب اگر ہم کاف سے پڑھیں قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. کتے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے 2-3 جگہ ہے. 2 جگہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں بھی ہے اور ایک اور آیت بھی ہے. تو قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا. تو قلب اور قلب اگر آپ اس طرح یعنی جملہ بناتے ہیں کہ میرے قلب میں اللہ رہتا ہے، تو کیا مطلب بنا اس کا؟ کوئی مطلب بتائے گا مجھے اس کا؟ میرے قلب میں اللہ رہتا ہے، میرے دل میں اللہ رہتا ہے. میرے دل میں. ٹھیک ہے، شاباش. اور معاذ اللہ اگر ہم کہہ دیں میرے قلب میں اللہ رہتا ہے، پھر کیا بنے گا؟ وہی پھر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے نا، کتنی بڑی تبدیلی ہے نا. قاف اور کاف یعنی صرف مخرج کی ادائیگی. تو یہ جو چیز ہے نا، یعنی ہم دوہرا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس کو غلط کہنے لگتے ہیں. اور دوسرا یہ قرآن مجید کے معنی میں پوری تبدیلی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے زیر زبر کے فرق سے بھی، ٹھیک ہے، جیسے قلتو کا مطلب ہوتا ہے کہا میں نے، اور قلتا کا مطلب ہوتا ہے کہا تم نے. اسی طرح سے اللہ کے حوالے سے بہت ساری ایسی آیات آتی ہیں جس میں تو اور تا کے فرق سے بات ہو رہی ہوتی ہے. کہیں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو تا کا ذکر آتا ہے، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو قلتو آ جاتا ہے. تو وہ یہ جو فرق ہے نا جو ہم نہیں رکھتے اور تا کو تو اور تو کو تا پڑھ دیتے ہیں تو پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ اس لیے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے اہم کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خلاف تجوید پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہے اس میں. لہذا بہترین معرفت کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے، سمجھ کے محبت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم سے حق ادا ہو سکے ہم ادا کریں گے. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جیسے کبھی زبانوں کے فرق سے بھی یہ چیز ہوتی ہے. تو ہماری پچھلی کلاسوں میں بھی ایسا رہا ہے، ہمارے مدرسے میں بھی اکثر کوئی زبان کا فرق، جیسے کوئی پشاور سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی سندھ سے تعلق رکھتا ہے تو ذرا زبان کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کسی کو، یا کسی نے بالکل بھی نہیں پڑھا ہوتا، یعنی الف بے بھی اسے کبھی نہیں پڑھی ہوتی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ شوق ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ
کیونکہ دل میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے وہ اس راستے پر بہت محنت کرنے والے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو جن کو مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں وہ بہت محنت سے پڑھتے ہیں، بہت محبت سے پڑھتے ہیں. تو جب ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں نا تو یہ جو محنت ہے نا ہماری، بس اللہ کو یہی چاہیے. وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے تو اتنا اچھا پڑھ کے دیا، ہم نے تو اتنا اچھا اتنی محنت کی مگر ہمارے تو 1 نمبر کٹ گیا، ہمارا تو 2 نمبر کٹ گیا. کیونکہ ایگزامز ہوں گے تو یہ بات تو بہرحال ذہنوں میں آ جاتی ہے نا کہ اچھا ہونا چاہیے، اچھے سے بھی اچھا ہونا چاہیے. تو یہ جو کام ہے نا جب آپ کرنے چلیں گے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ ہمیں نا مکمل اس پہ گرفت کرنی ہے. مکمل گرفت قرآن مجید پر کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت اہم ہے، سمجھ لینا کہ قرآن مجید پہ کوئی حاوی تو آ نہیں سکتا. ہماری محترمہ باجی جان جی ہیں تو وہ ہمیشہ اس بات کو اپنے طالبات سے جب بھی وہ ٹیسٹ لینے کے لیے آتی ہیں نا ہمارے مدارس پہ یا ہم جاتے ہیں وہاں دینے کے لیے، تو وہ ہمیں یہ بات ضرور کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ بہترین چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ قرآن مجید پہ کوئی بھی حاوی آ سکے. تو غلطیاں ہوں گی، ہوتی رہیں گی، ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہمارے بڑے اساتذہ کرام سے بھی ہو جاتی ہیں. اور ظاہر یہ غلطیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بحیثیت ایک انسان صرف اللہ کے کام کو بس کرنے چلے ہیں اور کوئی بھی بات نہیں ہے. تو آپ بھی اپنے دل میں یہ خیال رکھیے گا کہ آپ جتنی محنت کریں گی اللہ پاک کے نزدیک وہی محنت قبول ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر صرف وہ ہے انسان کے لیے جو اس نے کوشش کی. تو کوششوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے قبول فرمائے. آگے لہن جلی اور لہن خفی کا تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑا پڑھا بھی ہے. لہن جلی کسے کہتے ہیں؟ تو نمرہ پیج چینج کریں گی. لہن جلی جو ہے وہ ظاہری اور کھلی ہوئی غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں. لہن جلی کا جو ہے وہ کیا، اس کا اگر آپ سے مفہوم پوچھا جائے تو یہی جملہ آپ کے لیے کافی ہے بتانے کے لیے کہ ظاہری اور کھلی ہوئی غلطی کو لہن جلی کہتے ہیں. جیسے کل کی جگہ کل پڑھ لینا. مثلاً اس کی مثال بھی ہم لے لیتے ہیں، قل هو اللہ احد. یہ مثال اگر ہم اٹھاتے ہیں قل هو اللہ احد تو کیا بنے گا یہ قل هو اللہ احد کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس قل کی بجائے ہم قاف کو کاف میں چینج کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں قل هو اللہ احد. تو کیا بن جائے گا؟ یہ وہ غلطی ہے نا جو اکثر ہو جاتی، یعنی یہ جو قاف اور کاف یہ غلطی ہے نا یہ اکثر ہوتی ہے، اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس غلطی کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو بن جائے گا کہ کیا بن جائے گا قل هو اللہ احد. کل کا مطلب ہے، 2 مطلب ہے کل کے. ایک تو آپ ٹوٹل والی میننگ میں بھی لیتے ہیں نا کل یعنی سب کے سب، تمام. اور ایک مطلب ہوتا ہے کھاؤ، حکمیہ جملہ ہے کھاؤ. تو اب آپ اس کا مطلب چینج کر کے دیکھ لیں، کل کی جگہ کل لگا کے. پہلا مطلب اگر آپ کل سے لیتے ہیں کھانا تو کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، استغفر اللہ. اور اس کے بعد قل هو اللہ احد کا دوسرا مطلب لے لیں اگر تو کیا بن جائے گا کہ تمام اللہ ایک. مطلب معنی ہی بدل دیے ہم نے کہ اللہ ایک ہے اور اب ہم کہتے ہیں تمام اللہ ایک ہے. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا بڑا فرق اور کتنی بڑی غلطی ہے یہ. تو اسی طرح سے کوئی بھی یعنی اس طرح کی غلطی جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے قرآن مجید کے پڑھنے میں. تو اب تک ہم جو بھی غلطیاں کر رہے تھے انشاءاللہ آگے ہم سے یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، 10 منٹ بعد اچھا اب تو کلاس ختم ہوگی. جی بیٹے ٹھیک ہے، ہم دوسری میٹنگ بھی کریں گے 15 منٹ کی اور، کیونکہ ایک میٹنگ میں ہوگا نہیں. سبق بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی میں پہلا دوں آج. اچھا جی، سوال نمبر 2 کے مخارج میں بھی یعنی نمبر 2 سوال نہیں مطلب نمبر 2 اس کا جو پوائنٹ ہے لہنے جلی کا وہ یہ ہے کہ مخرج میں کوئی بھی غلطی ہو جائے، یہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے. الحمدو کی جگہ الحمدو کر لیا جائے. ٹھیک ہے، الحمدو ہا اور ہا یہ بہت بڑا فرق ہے. اور قلب اور قلب کی مثال ہم لے چکے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کیا کر دیتی ہیں، حمد کا مطلب مثلاً اگر آپ پڑھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ہوتا ہے شیم رحیم اور ایک ہوتا ہے رحیم. ہیم یعنی ہا یا میم اور ایک ہوتا ہے حیم. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحیم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بہت بڑا رحم فرمانے والا. ٹھیک ہے، اور ایک ہوگا میننگ کے رحیم آپ رو ہٹا دیں اور صرف ہیم اٹھا لیں. ہیم کا مطلب ہوتا ہے پیاسا اونٹ. شربل ہیم قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو پانی دیا جائے گا نا تو وہ اس طرح پیئیں گے گویا کہ
प्यासे ऊंट का पीना, जिस तरह प्यासा ऊंट पानी पीता है ना, फिर भी वो जाहिर है क्योंकि जहन्नमियों को जो पानी, बहरहाल ये दूसरी डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि जहन्नमियों के लिए क्या ग़िज़ा है और क्या खाना पीना है, लेकिन हीम का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है। तो माज़अल्लाह हम अल्लाह की सिफत को कहाँ बदल रहे हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से जो ये सारी गलतियां हैं, इनको गलत पढ़ना, और अक्सर हमारे इल्म तजवीद के बहुत सारे माहिरीन भी ये गलती करते हैं कि ज़ाद को, जो ज़ाद का मखरज है, माइक ऑफ कीजिएगा बेटे, जिसका भी माइक ऑन है, तो ये जो ज़ाद का लफ्ज है, हर्फ है सॉरी, तो इसको पढ़ते हैं ज़ाद। इसका एक बहुत बेहतरीन मखरज है और इस मखरज पे हम बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। मैं बता देती हूँ एक जबानी सरसरी आपको कि जो जबान की जो करवट है ना, आपके किनारे मोटे दोनों जबान की करवट ऊपर उठ के दाढ़ों से लगती है, पीछे ऊपर वाली जो दाढ़ें है ना हमारे दांतों की ऊपर वाली दाढ़ों की जड़ से लगती है, तो हमारा अदा होता है वाद। और यहाँ पर अमूमन जो एक कायदा बना हुआ है, लोग दाद करते हैं, तो ये दाल हरगिज भी नहीं है। दाल का मखरज यहाँ पर अदा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दालीन कहना गलत हो जाएगा, मखरज में मुकम्मल तब्दीली का सबब बनता है ये। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे इसको सही तरीके से। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं लहने खफी की। तो लहने खफी क्या होती है? ये पोशीदा और हल्की किस्म की गलती को लहने खफी कहते हैं। तो ये कोई मतलब ये बहुत बड़ा कोई गुनाह तो नहीं वाक़ई होता, लेकिन बहरहाल नाजायज़ और मकरूह कहलाती है, और इससे भी जो है वो हमें इज्तनाब जरूरी है। जैसे कभी कभी आप मदद को अदा ना करें और रहने दें, छोड़ दें, तो इस तरह की जो गलती है ये हल्की गलती कहलाती है। और मखरज किसे कहते हैं? अगला सवाल हमारा आता है, निम्रा पेज नहीं चेंज हो रहा है बेटे। मखरज जो है वो मुंह के जिन हिस्सों से या जिन मवाक़े से हुरूफ अदा होते हैं उनको मखारिज कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई सवाल करे कि मखरज होता क्या है, आप बहुत मखरज की बात करते हैं, तो मखरज दरअसल निम्रा 2 मिनट पहले बता दीजिएगा मुझे, फिर हम मीटिंग बंद कर लेंगे, दूसरी शुरू करेंगे। तो जिन हिस्सों से मुंह के मखरज सॉरी हुरूफ अदा होते हैं उनको कहते हैं मखरज। ठीक है, ये होता है मखरज हमारा। मखरज कुल कितने हैं मखारिज? कुल 17 मखारिज हैं। और तजवीद में सिफात किसे कहते हैं और वो भी कितनी है? तो जिन कैफियतों से हुरूफ अदा होते हैं। अच्छा, आप सिफत और मखरज का एक फर्क समझ लें कि मखरज वो होता है कि जैसे कि आप अगर कहीं रहते हैं किसी जगह पर, तो यकीनन वो कोई एक जगह होगी ना जहाँ पर आप रहते हैं, और बार बार यानी कि जगह चेंज करना एक मुश्किल अमल होता है ना। या आप यूं यूं आप ले लें कि आपका एक नाम है, यकीनन आपका एक ही नाम होगा, 10-12 नाम तो होंगे नहीं, या अगर होंगे तो लक़ब कहलाएंगे, वो नाम नहीं होंगे आपके। ठीक है ना, यानी जैसे कभी पुकारे जाने का कोई नाम अलग होता है, तो आपका अपना एक नाम होगा और एक ही नाम होगा। मसलन यहाँ पर शर्मीन है, शर्मीन का नाम शर्मीन ही होगा ना, शायद कोई इनको प्यार मोहब्बत में शर्रू या शर्मू कह देता हो, मसलन एक मिसाल दे रही हूँ, लेकिन उनका अपना नाम है, एक है वो शर्मीन है। अगर हम ये कहें कि शर्मीन में क्या क्या सिफात मौजूद है, तो शर्मीन में क्या क्या सिफात मौजूद होंगी आपके ख्याल में? बहुत सारी होंगी ना, यानी नाम तो एक ही होगा उस बंदी का, लेकिन उसमें सिफात बहुत सारी होंगी। मसलन वो एक मेहनती लड़की है, मसलन वो एक लंबी लड़की है, मसलन वो एक नरम दिल लड़की है, तो सिफात तो बहुत सारी हो सकती है ना। तो इसी तरह से हर मखरज जो है वो तो एक ही होता है, हर हर का मखरज तो एक ही होता है, लेकिन उसकी सिफात बहुत सारी भी हो सकती है। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि सिफतें जो है आपका ये कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये तो इस सिफत में भी आता है और ये तो इस सिफत में भी आता है, तो क्या करें? तो यकीनन मसलन सीन का मखरज जो है वो हम्स में भी आता है, यानी इसमें सफिया के हर्फ में भी आ जाता है कि उसमें सीटी की आवाज, हल्की सी बारीक आवाज चिड़िया जैसी, वो भी निकालनी होती है। और ये जो है इसकी आवाज को बाद में जब साकिन पड़े तो अस करके जारी भी रखना होता है, तो ये 2 सिफत में आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो एक बंदे की बहुत सारी जिस तरह सिफात हो सकती है, इसी तरह हुरूफ की बहुत सारी सिफात भी हो सकती है। ठीक है ना? तो बस हमें सिंपल हमने मुख्तसरन आज तजवीद के अमल को समझ लिया है। तो मेरा ख्याल है अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबक दे देती हूँ, वरना कल से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी, हमने इल्म तजवीद के आज सारी चीज़ों को समझ लिया है अच्छे तरीके के साथ। तो मेरा ख्याल है कल पहला सबक शुरू करते हैं। आपका क्या ख्याल है, जब मैं आज सबक दूं आप लोगों को? जी बाजी, आज दे दें सबक।
सबक भी दे दूं? कल से शुरू करते हैं। अभी अभी तो ये जो सारा 8:30 पढ़ा है ना, से हो रहा है। इसको लिख के एक दफा, तो फिर ये एक हमारे मिनट, जहन की तरह एक पक्का हो मिनट। जाए। अच्छा जी, यानी आप लोगों का मोस्टली राय ये है कि कल दिया जाए सबक, ठीक है? चलें जैसे आपको बेहतर लगता है। आप आज ये जो तस्वीरें हैं ये ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि एक दफा अपने तौर पे ये हाँ सारे पढ़ लें। बिल्कुल, यही हमें यही करना है। पीडीएफ इंशाल्लाह कल पूरा भेज इंशाल्लाह देंगे। सबक दे दें। हाँ जी बिल्कुल। निम्रा, ये पेजेस तजवीज आपके पीडीएफ में ऐड है? नहीं आप चल पीडीएफ में ये नहीं है ये आप ऐड करके आप भेजिएगा फिर ना। चलो ठीक है आपचल, ठीक है, और नहीं तो फिर ये अलग से भेज दें, आप पीडीएफ पूरा फाइल भेज दीजिएगा। और पूरी फाइल भेज दूंगी, स्पेशली होगी नहीं है तो मैं अलग से भेज दूंगी बना के। ठीक है, सही है, ठीक है, ये अलग से भेज दें आप ग्रुप में। और बाकी जो है ना पीडीएफ फाइल रेहाना फिरदौस और सार को इनको पीडीएफ फाइल अलग से भी जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इनके पास हम किताबें नहीं भेज सकेंगे ये दूरी की वजह से। बाकी सबको इंशाअल्लाह अज़ीज़ किताबें जल्द पहुंच जाएंगी। और जब तक आपके पास नहीं पहुंच रही किताबें, आप पीडीएफ से काम चलाएंगे। और तरबियती निसाब का पीडीएफ भी बनाना है निम्रा, ये स्पेशली इस बात को दोहरा रही हूँ। इंशाअल्लाह। ठीक है जनाब, आप लोगों को कुछ पूछना है अगर तो पूछ लीजिए, शायद 1 आध मिनट हो हमारे पास अभी। बस खत्म ये होने बाजी एक चीज पूछनी थी। जैसे आप ये मखरज का आपने बताया कि मखरज बेसिकली एक हुर्फ को मखरज कहेंगे, और एक हर्फ के निकलने की जगह को, निकलने की जहाँ से वो अदा करते हैं। अच्छा, जहाँ से, यानी कि ये हमारे मुंह वाला हिस्सा हुआ ना, जहाँ से अदा होगा। मुंह के बहुत सारे हिस्से हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जबान के नाम, दांतों के नाम, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है तो फिर वो आपको पता चलेगा। अच्छा, लेकिन मखरज सबका एक ही होगा, लेकिन उसकी सिफातें अलग अलग होंगी? नहीं, मखरज सबके अलग अलग होंगे। यानी कि मखरज 2-3 लोग कहीं एक घर में रह सकते हैं ना, जैसे वैसे 2-3 मखरज भी एक हो सकते हैं, लेकिन 2-3 हुरूफ यानी एक मखरज से भी अदा हो सकते हैं। अच्छा, सही। लेकिन फिर 17 मखारिज है ना, अभी आपने सवाल पढ़ा था ना पीछे, जी अभी हम आपको पेजेस भेज रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा वो पेजेस रिवीजन के तौर पे, ठीक है? ठीक तो है 17 मखारिज है कुल। वैसे तो हुरूफ 28 है, लेकिन जी। मखरज 17 है, ठीक है? हाँ, तो वो आगे डिटेल पढ़ेंगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ेंगे आगे डिटेल आपको, ठीक है जनाब? और किसी का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाजी मैं पूछना चाहती हूँ, आपने लहने हफी के बारे में बताया, मुझे उसकी कोई मिसाल देकर समझा दे। लहने खफी की मिसाल मैंने बताया ना, जैसे मद वगैरह अगर हम ज्यादा करने में रह जाए, या क्या मिसाल हो सकती है? क्या लहने खफी? जी यही था, ये कवायद में से अगर कोई मिस हो जाए ना। जी ठीक है ना, अभी हम कायदे भी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। कुरान मजीद में आप मुकम्मल मीम साकिन नून साकिन ये सब, अगर इनमें से कुछ रह जाते हैं तो ये जो है ना लहने खफी की मिसाल होती है। लेकिन मखरज और सिफात को मुकम्मल अदा